حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ جس چاند کو دیکھ کر مناتا تو غم حسین ہے، اس چاند کو دیکھ وہ عمر کی عین ہے۔ اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا۔ اور گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے، ہو جس دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ درود پاک۔ اللہ کے نبی نے اہل بیت کی مثال دی کشتی نوح سے کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال دی ستاروں کی طرح ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آج تک جو کشتی کا لمبا سفر کرتے ہیں وہ کسی ستارے کا تعین کر کے پھر اس رخ پہ کشتی کو چلاتے ہیں، اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں۔ اب جو صرف کشتی کو مانے اور ستاروں کو نہیں تو وہ بھی منزل پہ نہیں پہنچے گا، اور صرف ستارے کو دیکھے اور کشتی میں نہ بیٹھے تو وہ بھی منزل پہ نہیں پہنچے گا۔ منزل پہ کون پہنچے گا کہ جو کشتی پہ بیٹھ کر ستاروں کو فالو کرے۔ تو جیسے یہ کشتی کنارے پہ پہنچتی اور منزل پہ پہنچتی ہے، تیری زندگی کی کشتی بھی انشاءاللہ منزل پہ پہنچے گی۔ ابھی یہ موضوع نہیں، ورنہ میں یہ کشتی اور ستاروں کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے بات کرتا۔ میرے دوستو، آج آپ کے اس جلسے میں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، وہیں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہی اصل اتحاد کی دعوت ہے، اور یہی اصل وحدت امت ہے۔ اب ایک طبقہ اگر کوئی صحابہ کرام کو سائڈ پہ رکھے اور کہے جی ایک طبقے کو مانتے ایک کو نہیں، تو مجھے بتاؤ وہ وحدت میں مخلص ہو سکتا ہے؟ وہ اتحاد میں مخلص ہو سکتا ہے؟ وہ تجھے دھوکہ دے رہا ہے، وہ تجھے لولی پاپ دے رہا ہے، تجھے اتحاد کا چورن کھلا رہا ہے، لیکن اتحاد کا الف بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اتحاد اس کے پاس ہوگا جس کے پاس الف سے لے کر یا تک کی پوری یہ تختی ہو کہ الف سے مراد ابو بکر ہے، علی پھر آخر میں یا ہے۔ یہ جیسے قرآن کریم کو سمجھنے سے پہلے الف سے یا کی تختی کو سمجھنا پڑتا ہے، ایسے ہی اسلام کو سمجھنے سے پہلے خلفائے راشدین کی تختی کو پڑھنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ بات صحابہ کی بھی ہوتی ہے، بات اہل بیت کی بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی ایک چیز کی وضاحت کرتا جاؤں کہ اہل بیت وہ ہیں کون؟ تو اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں شامل ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب بیویاں اہل بیت میں نہیں، تو اس کو کہ لگتا ہے تو چھٹی والے دن پیدا ہوا ہے، تیرے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ اہلیہ کہتے ہی بیوی کو ہیں، اہلیہ کہتے ہی بیوی کو ہیں۔ میرے پیغمبر جب احد میں گئے تو قرآن نے اس کا نقشہ بیان کرتے ہوئے کہا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ
تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ اپنے اہل سے نبی نکلے، اب اپنی بیوی کے گھر سے گئے تھے نا، تو یہاں قرآن نے اہل کہا تو بیوی کو کہا۔ پتہ چلتا ہے اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی شامل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے ہوتے ہیں۔ حضرات حسنین و علی و فاطمہ، نبی نے ان پر بے شک چادر رکھی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی کہا، لیکن یہ اہل بیت میں شامل ہوئے دعا سے، اور عائشہ حفصہ ام حبیبہ اہل بیت میں شامل ہوئی تو نبی کے ساتھ نکاح سے۔ اہلیہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بیوی کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ بیوی کو بیوی کہتے ہیں، بعض دفعہ اہلیہ کہتے ہیں، اور بعض دفعہ شریکہ حیات بھی کہتے ہیں۔ شریکہ حیات کہتے ہیں یا نہیں؟ اردو میں مہذب لفظ ہے شریکہ حیات۔ شریکہ حیات مطلب یہ ساری زندگی کی اب میری حیات اور شریک ہے، ساری زندگی کی اب یہ شریک ہے، اس کو شریکہ حیات کہتے ہیں۔ اس سے بھی پوچھ شریکہ حیات کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بیوی کو۔ وہ لکھنؤ والے سے پوچھ تیری مہذب اردو میں بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی شریکہ حیات۔ تو کوئی یہ شریکہ حیات ہی تیرے عقیدے کی نفی کر رہا ہے، کیوں کہ بیوی کو شریکہ حیات کہتے ہیں لیکن متوالی کو شریکہ 2 رات کہتے ہیں، یا کم از کم شریکہ 1 رات کہتے ہیں، یا کم از کم شریکہ 30 رات کہتے ہیں۔ کبھی بھی متوالی کو شریکہ حیات نہیں کہا جاتا۔ تیرا یہ شریکہ حیات کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ تو نے جو ٹیمپریری چیزیں سامنے شرط کے شامل کرنے کی کوشش کی ہیں، یہ اس چیز کی نفی کرتی ہے، کیونکہ بیوی کو شریکہ حیات کہتے ہیں، کوئی بھی شریکہ 2 رات نہیں کہتا ہے۔ یہ تو میں نے ایک چٹکلا آپ کو دیا، کیونکہ وہ دوسرے والے ان کے معاملے میں جو محرم میں بھی ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ نکاح محرم میں حرام ہے، متجائز ہے، یعنی انفرا ٹھیک ہے لیکن بلوٹوتھ ٹھیک نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ ڈیٹا کے ذریعے نیٹ نہیں چلا سکتے لیکن وائی فائی کے ذریعے چلا سکتے ہیں۔ تو بھائی یہ شریکہ حیات یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ جو تو نے ایک نیا ڈرامہ نکالا ہے، اس کی اسلام میں کوئی بھی گنجائش ہے؟ بولو، کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور بلکہ اسلام چھوڑو، کسی بھی غیرت کے جس کے اندر ہو اس کے لیے بھی یہ چیز کبھی کسی صورت گوارا نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے کرے جس طرح تو نے کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ ساری لعنت اگر کے اوپر پڑ رہی ہے تو خدا کی قسم سے بغض صحابہ کی وجہ سے۔ تو بیوی کو میں نے کہا اہلیہ، تو اصل اہل بیت میں سب سے پہلے کون شامل ہے؟ ہاں، میں تمہیں یہ بات بتلا دوں کہ ہم الحمدللہ اہل بیت سے بھی دین لیتے ہیں، یعنی نبی کی بیویوں سے، حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین سے جو روایتیں ہیں ان سے بھی ملتے ہیں۔ حضرت حسن سے 6 روایتیں ہیں ہم لیتے ہیں، ہماری حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 400 سے زیادہ تقریباً روایات ہیں، ہم اسے بھی لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ اہل بیت میں شامل ہیں، تقریباً 2210 روایتیں حضرت عائشہ سے ہیں، ہم انہیں بھی لیتے ہیں۔ اب اگر توجہ کرو، اہل بیت میں صرف علی، فاطمہ، حسن، حسین کو شامل کیا جائے تو دین پوری طریقے سے پھر امت تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ حضرت حسن و حسین اس وقت بہت چھوٹے تھے جب نبی دنیا سے چلے گئے، تو پھر وہ روایات تو نہیں کر سکے۔ اب رہی حضرت فاطمہ، تو حضرت فاطمہ نبی کے بعد 6 مہینے بعد دنیا سے چلی گئیں۔ تو اب بتاؤ نا، جو نبی کی حدیثیں ہیں اگر صرف ان سے لی جائیں تو باقی پھر ایک حضرت علی بچتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساری دنیا میں تو گئے نہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب دین اہل بیت سے بھی لینے کو مانا جائے، صحابہ سے بھی لینے کو مانا جائے،
تو پھر یہ سارا دین یوں جمع ہو کر امت تک پہنچتا ہے اور مدون ہو کر حدیثوں کی صورت میں ہم سے پہنچتا ہے. پھر ہمیں لینا پڑے گا کہ ابو ہریرہ 4000 حدیثوں سے زیادہ روایت کرتے ہیں, حضرت علی 400 سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں, حضرت عائشہ 2000 سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب صرف ان سے لینی ہے, صحابہ سے نہیں لینی, تو پھر مجھے بتا, پھر نماز کے ساری حدیثیں مجھے لا کر دکھا, پھر زکوٰۃ کی ساری حدیثیں مجھے ان سے لا کر دکھا, پھر حج کی ساری حدیثیں مجھے ان سے لا کر دکھا. اس کو تو چھوڑ, تیری جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں, چاہے وہ کافی ہو, چاہے ملا یعذر الفقی ہو, چاہے تہذیب الاحکام ہو, چاہے جناب اسی طرح الاستبصار ہو, یہاں ہماری حدیث بخاری مسلم ابن ماجہ ابو داؤد یہ چلتی ہے ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں جو حدیث کی بات ہوتی ہے تو یہاں امام تک حدیث جاتی ہے, نبی تک نہیں جاتی. تو اپنی چاروں کتابوں کے اندر سے کوئی 100 کے قریب ایسے حدیثیں لا کر دکھا دے کہ جو حدیث رسول اللہ سے مروی ہو. نہیں سمجھ آئی؟ ان جعفر ان باقن, یہاں تک تو ہوگا, آگے کیسے؟ بات سمجھنے کی کوشش کریں. جو ان سے ملتی ہم نے لی, اور جو اب یہی وجہ ہے ہم ادھر بھی اعتدال کی بات کرتے ہیں کہ دیکھو نبی کے گھر کی زندگی بتانے والے وہ باہر والے نہیں ہوتے کہ نبی سوتے کیسے تھے, نبی لیٹتے کیسے تھے, نبی کی نجی زندگی کیسی تھی. میرے نبی سوتے تھے تو میرے نبی کے سرہانے پر کنگا ہوتا, تیل ہوتا, سرما ہوتا, ایک لکڑی ہوتی, مسواک ہوتی, پانی ہوتا, مصلی ہوتا. بابا یہ گھر کی باتیں تو اہل بیت والے بتانے والے ہوں گے نا, اور اہل بیت میں بھی جو اہلیہ ہے وہ زیادہ قریب ہوتی ہے بنسبت بیٹی کے, بنسبت اور رشتہ داروں کے. چنانچہ وہ اس کی نجی زندگی کو بھی بتاتی ہے. چنانچہ حضور کی نجی زندگی کو بتانے والے وہ اہل بیت تھے. اور باہر کی زندگی, بدر میں کیا کیا, احد میں کیا کیا, تبوک میں گئے تو سفر میں کیا کیا, حنین میں گئے تو سفر کس طرح کیا, یہ اگر کسی نے بتایا ہے انہیں صحابہ کہتے ہیں, جو ادھر بتائے اسے اہل بیت کہتے ہیں. اس لیے یاد رکھو, کسی سے بحث نہیں, اس سے جب بات ہو اس کو ذرا سا دماغ سے سوچ. اگر 2-3 حضرات سے روایات لیں تو 2 تو اس وقت چھوٹے تھے, بیٹی دنیا سے نبی کے جانے کے 6 مہینے بعد چلی گئی, تو یہ ساری دنیا میں روایتیں جو نبی کی پہنچی ہیں ایک شخص نے تو نہیں پہنچائی, یہ پہنچانے والے تو صحابہ بھی تھے نا, ماننا پڑے گا یا نہیں؟ اور دوسری بات کہ آج اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں آنا چاہے اور خدا نہ خواستہ ان کا لٹریچر پڑھتا ہے تو اس لٹریچر میں کیا ہوگا؟ ساری فضیلتیں اپنے گھر والوں کو نبی نے دیں. حسن کے یہ فضائل, حسین کے یہ فضائل, علی کے یہ, فاطمہ کے یہ, جو فضائل ان کے ہیں وہ ہیں. اب یہاں پر کوئی ناظم ہو, کوئی ایم پی اے ایم این او ہو, یہاں خدا نہ خواستہ کوئی سیلاب آ جائے, زلزلہ ہے, آفت ہے, اسے باہر سے امداد ملے, وہ سارے اپنے اپنے رشتہ داروں کو دے, باہر والوں کو نہیں, تو لوگوں کا تاثر کیا اچھا ہوتا ہے؟ لوگوں کے کمنٹس کیا اچھے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار الیکشن میں نعرے ہم نے لگائے تھے, مارے ہم نے کھائی تھیں, تکلیفیں ہم نے برداشت کی, اب یہ فنڈ آیا, یہ صرف اپنوں کو, یہ چیز اخلاق کے بھی خلاف ہوتی ہے. اب اگر کوئی غیر مسلم خدا نہ خواستہ ان کا لٹریچر پڑھے تو وہ سارے فضائل نبی کے گھر میں تقسیم نظر آتے ہیں. اگلا سوچے گا قربانیاں تو باہر والوں نے بھی دی, مارے تو بلال نے بھی کھائی تھی, اپنا گھر تو ابو بکر نے بھی چھوڑا تھا, اپنا مکہ تو عمر نے بھی چھوڑا تھا, اپنا سب کچھ قربان کر کے خالد ابن ولید قدموں میں آئے تھے. یعنی ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے,
لیکن جب وہ آل و سنت کا مسلمانوں کا لٹریچر پڑھے گا وہ دیکھے گا نبی نے اگر فضیلت بتاتے ہوئے کہا تھا کہ حسین اور حسن یہ حسن و حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اسے یہ بھی نظر آئے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اگر اسے نظر آئے گا کہ نبی نے علی کا خط تھا اور علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا، تو وہی یہ نبی حبشے کے بلال کی فضیلت بھی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بلال میں جنت میں جا رہا ہوں گا، میرے اونٹ کی مہار تو نے پکڑی ہوئی ہوگی۔ اگر یہ نبی جہاں فاطمہ کا ذکر کر کے ان کی فضیلت بتاتے ہوئے کہتے ہیں الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہاں یہ نبی باہر کی بھی عورتوں کی فضیلت بتا رہے ہیں۔ یہ آل و سنت کا لٹریچر پڑھے گا اسے سمجھ میں آئے گا نبی نے فضیلتیں صرف گھر میں نہیں بتائی ہیں بلکہ فضیلت گھر والوں کی بھی بتائی ہے، باہر والوں کی بھی بتائی ہے۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ یاد رہیں گی؟ اب سنیے، اصل میں شریعت کا اصل چہرہ مسخ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ مسخ نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے بنیاد وہ چونکہ حضرات صحابہ کرام ہیں ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج جو چکا دیکھو اٹھتا ہے سوشل میڈیا پر، جسے گھر میں ماں نہیں پہچانتی وہ بھی اعتراض کرتا ہے حضرت عمر پہ، اعتراض کر رہا ابو بکر صدیق پر۔ تم دیکھو نا جو اٹھتا ہے، تمہارے یہ جہلم کا ایک جہنمی ہے انجینئر جس کو کہتے ہو، حالانکہ پلمبر ہے، اسے انجینئر کہنا ایسے ہی جیسے ختنہ کرنے والے کو کوئی سرجن کہے، جو ایک منٹ کے لیے الحمدللہ ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ 4-5 سال سے ہمارا چیلنج چل رہا ہے، کوئی خیب اسے تیار کر کے لائے، پھر بتائیں گے کھوتی دیا تیرے اندر کتنا تپڑ ہے، آ تو صحیح دل جلوں کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دیں صحابہ کے غلام نہیں۔ پلٹ کے دیکھو ظالم تمنا ہم بھی رکھتے ہیں، اگر تو سنگ مرمر ہے تو پتھر ہم بھی رکھتے ہیں۔ کیا ہوا حضرت حیدری اگر دنیا سے چلے گئے؟ حیدری کے روحانی اولاد آج بھی موجود ہے، کوئی آئے تو صحیح حضرات صحابہ کرام کے مسئلے پر انشاءاللہ العزیز اتھے ہی باڑ دے مانگا جتھو نکلے ایسی۔ تم کیا سمجھ رہے ہو وہ لاوارث ہیں؟ اور جن کی شانوں میں خدا 1200 آیتیں بھیج دے وہ لاوارث ہیں؟ آج اعتراض ان پر جو آج بھی نبی کے پہلو میں ہیں، جن کی محبت آل بیت کے دل میں اتنی کہ امام باقر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہے؟ فرمایا وہ ہیں کہاں؟ کہا وہ نبی کے ساتھ روزے میں۔ فرمایا ان کا یہ مقام ہے۔ ظالم تو مجھ سے پوچھتا ان کا کیا مقام ہے، اور خود بتاتا بھی ہے کہ وہ نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں، تو میرے میں جو کہنے دینا پھر ان کا یہ مقام ہے کہ آج بھی نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں، جو رحمتیں وہاں سے برستی ہیں وہ ان پر بھی برستی ہیں، جن رحمتوں کا نزول وہاں ہوتا ہے ان رحمتوں کا نزول یہاں بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ نے جیسے قرآن کو 2 گتوں کے درمیان محفوظ کیا ہے، ایسے ہی صاحب قرآن کو اللہ نے 2 سچوں کے درمیان محفوظ کیا ہے۔ اور میرا نبی سچا۔ آج پوری کوشش ایران کی یہ ہے کہ کسی طرح ان کو قبروں سے نکال لیں، یہ کوشش ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں ہمارا والا آئے گا غار سے، پھر وہ یوں کرے گا اور پھر وہ نکالے گا۔ میں نے کہا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، کہتے کیسے؟ میں نے کہا اتنا تو بھی مان گیا نا، 1400 سال بیت گئے ابو بکر و عمر کے جسم آج بھی قبر میں سلامت ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ وجدت شیء وغابۃ کالاشیاء،
اسی کو تو کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے صحابہ کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہ آج بھی ان کا جسم سلامت ہے، وہ خراب ہو بھی نہیں سکتا۔ بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں نا، خواب دیکھا، تعبیر بتائی یوسف علیہ السلام نے 7 سال فراوانی ہوگی، 7 سال قحط ہوگا، کہا 7 سال خوب گندم کاشت کرو بعد میں کام آئے گی۔ کہا جناب 7 سال گندم خراب نہیں ہوگی؟ کہا نہیں، گندم کو خوشے میں رہنے دو، گندم جب تک خوشے میں رہے گی گندم تر و تازہ رہے گی۔ میں نے کہا اگر گندم خوشے میں ہو اسے کچھ نہیں ہوتا تو ہمدم روزے میں ہو تو انہیں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ گندم خوشے میں ہو تو وہ بھی محفوظ ہے، ہمدم روزے میں ہو تو وہ بھی محفوظ ہیں۔ جو براہ راست فیض لے رہے ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ظالموں اتنا تو سمجھ لو کوئی نیکی تو ان کی تھی نہ، اللہ نے نبی کے پہلو میں سلایا ہے، نبی کے روزے میں جگہ دی ہے، نبی کے روزے میں پیغمبر کے ساتھ سلایا ہے، اور میرا نبی سچا ہے، اور اتنا سچا ہے جو بولتا ہے خدا پورا کر کے دکھاتا ہے۔ میرے نبی نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی آج ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ میرے نبی نے فتوحات کی جو پیشن گوئیاں کی آج ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ وہ دیکھ ہجرت کرتے ہوئے سراقہ نبی کے پیچھا کر رہا ہے، نبی کا پیچھا کر رہا ہے، کیونکہ ابو جہل کمپنی نے یہ انعام رکھا، جو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ انعام، اس کی لالچ میں سارے پھیل گئے، تو سراقہ بھی گھوڑا لے کر پیچھے آیا۔ اب ابو بکر نبی کے ساتھ ہے، نبی آگے، پیچھے بلا فصل ابو بکر بیٹھے ہیں۔ چنانچہ صدیق نے پیچھے دیکھا، کہا اللہ کے نبی کوئی گھوڑے والا آ رہا ہے، کہا آنے دو، گھوڑے والے کی فکر ہی نہ کر، یہ کوئی بات نہیں، اس کا کام یہ ہے۔ چنانچہ وہ گھوڑے والا جب قریب آیا، کہا اللہ کے نبی بالکل قریب آ گیا، تو جمال نبی تو جمال نبی ہے، جلال نبی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی نے جو دیکھا سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھسے، وہ ایک دم زمین سے گرا، شاید اس وجہ سے اس دن سے اس نے زمین پہ سجدہ نہیں کیا کہ زمین میرا ساتھ نہیں دیتی۔ بہرحال جب تک توبہ نہ کرے تو معاملہ بنتا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ معافی مانگنے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا سراقہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ پیشن گوئی کر رہے ہیں کب؟ جب خود دشمن سے بچ کے جا رہے ہیں۔ کسرا فتح ہوگا اور سراقہ زندہ رہے گا، غنیمت آئے گی، غنیمت میں کنگن آئیں گے، وہ کنگن سراقہ کو ملیں گے۔ یہ 5 کے قریب پیشن گوئیاں ہیں۔ نبی چلے گئے، دنیا سے گئے، ابو بکر آئے چلے گئے، عمر آئے، کسرا فتح ہوا، مال غنیمت جمع ہے۔ حضرت عمر نے کنگن اٹھائے، فرمایا لوگوں سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ صحابہ کی صفیں چیرتا ہوا آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنے ہاتھ میں یہ کنگن لے اور ہاتھوں کو بلند کر تاکہ دنیا کو پتہ چلے میرا نبی جو بولتا ہے خدا پورا کر کے دکھاتا ہے۔ اور یہی نبی ہیں۔ داخل ہوئے مسجد نبوی میں، ایک طرف ابو بکر ہیں ایک طرف عمر، دونوں کے ہاتھ پکڑے ہیں، اور جس کے ہاتھ نبی پکڑ لیں، جن کے ہاتھ نبی تھام لیں، کوئی ڈگمگا سکتا ہے؟ وہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے؟ اور پھر اپنے ہاتھ ہی کو جس کا ہاتھ کہہ دیں؟ نہیں سمجھ آئی۔ اپنے ہاتھ ہی کو جس کا ہاتھ کہہ دیں، کون بیعت ہو رہی ہے نا، سارے صحابہ کو جمع کیا۔ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہ لیں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہر دفعہ کہتا ہوں، تقریباً ایک صحابی کے لیے جان دینے کا ارادہ ہو رہا تھا، حق نواز تو سب کے لیے دے گیا ہے۔ ایک صحابی کے لیے اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ جتنے بیعت کر رہے ہیں اللہ سب سے راضی ہو گیا ہے۔ اب توجہ کر، اللہ نے جو صحابہ کو رضا کا ٹکٹ دیا،
مجھے ہنسی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے اس قوم کی عقل پر جو کہتے ہیں نبی کے بعد صحابہ اسلام سے پھر گئے۔ میں نے کہا اللہ نے جو رضا کا ٹکٹ دیا صحابہ کو اپنے علم کے اعتبار سے، دیکھو میں ایک دکان پر تیری دکان ہو، کسی لڑکے کو لاؤں اور کہوں یار یہ بڑا نیک ہے، نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، تم اسے اپنی دکان پہ رکھو۔ تم نے دکان پہ رکھا، 5-6 مہینے بعد آپ مجھے فون کریں، مولوی صاحب جس بچے کو آپ نے دیا اس نے تو بےایمانیاں شروع کر دی، ڈنڈی مار رہا ہے، گلک سے پیسے بھی چھپا رہا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے بڑا اچھا ہے۔ تو میں کیا کہوں گا، یار اس وقت تو بہت اچھا تھا، میں نے تو اس وقت کے حال کے اعتبار سے کہا بڑا نیک ہے، مجھے کیا پتا آگے ماحول سے یہ بگڑ جائے گا، ماحول سے اس کی صحبت خراب ہو جائے گی۔ بھائی میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کیونکہ میرا علم ناقص ہے، لیکن مجھے بتا اللہ کا علم کامل ہے یا ناقص ہے؟ اللہ نے اگر کسی کو کہا یہ اچھا ہے تو پتہ چلتا ہے مرتے دم تک اچھا ہوگا۔ اللہ نے کسی کو کہا کہ یہ میں اس سے راضی ہوں تو اب یہ مرتے دم تک اللہ اس سے راضی رہے گا، کیونکہ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوں، اے نبی یہ تیرے صحابہ ہیں، یہ بہت اچھے ہیں، اولئک هم المؤمنون یہ سارے مومن ہیں، اولئک هم الفائزون یہ سارے کامیاب ہیں۔ ادھر تو اس وقت کہہ دیا، نبی کے بعد نعوذ باللہ صحابہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ کہیں جی مجھے کیا پتا تھا آگے بگڑ جائیں گے، اس وقت تو اچھے تھے، بڑے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تو میں نے کہا میں ان سے راضی ہو گیا۔ کیا اللہ کا علم ایسا ہے کیا؟ نعوذ باللہ، نہیں نہیں نہیں، اللہ کو ان کا حال بھی پتا ہے، اللہ کو ان کا مستقبل بھی پتا ہے، اللہ کو پتا ہے آج میں نے ان کے ساتھ رضا کا اعلان کیا ہے، اب یہ مرتے دم تک کام ایسے کریں گے جس سے ان کا رب راضی ہو۔ اب دیکھو اس بیعت میں ایک ایسا بھی شخص تھا جو اس بیعت میں شریک نہیں ہوا، حدیبیہ میں تھا، لیکن اللہ کو پتا تھا اس نے آگے گمراہ ہونا ہے اور خارجی فتنے کا سربراہ بننا ہے، چنانچہ وہ اس میں شریک نہیں ہو سکا اور وہ اس کا اونٹ کھو گیا، وہ اپنا اونٹ تلاش کرنے نکل گیا، وہ ادھر اونٹ تلاش کر رہا ہے اور صحابہ اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ہیں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے ہاتھ کو نبی نے اپنے ہاتھ کو جس کا ہاتھ کہا ہو، ہائے 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 سمجھے نہیں ہو تم، مذاکرات کے لیے بھیجا تھا کس کو؟ کس کو؟ پہلے نبی نے حضرت عمر کو فرمایا عمر تم جاؤ مذاکرات کرو، حضرت عمر نے فرمایا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اللہ کے نبی آپ مجھے جانتے ہیں، اگر میں یعنی وہاں چلا گیا اور انہوں نے کوئی اونچی نیچی بات کی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں قریش کے یہاں عثمان کی بڑی عزت بھی ہے، آپ انہیں بھیج دیں۔ نبی نے فرمایا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ مشورہ اچھا ہے، توجہ واقعات پڑھتے ہو سبق بھی لیا کرو۔ عمر کو کہا، حضرت عمر نے انتخاب کس کا کیا؟ عثمان کا، اور عثمان کا انتخاب جو عمر نے کیا تو تصدیق کس نے کی؟ اللہ کے نبی نے۔ عثمان عمر کا انتخاب ہو، اس پر مہر نبی کی ہوتی ہے۔ اب پتہ چلتا ہے حدیبیہ میں اگر عمر عثمان کا انتخاب کرے تو مہر نبی کی، رضا نبی کی، تصدیق نبی کی، تو دنیا سے جاتے ہوئے بھی عمر اگر عثمان کا انتخاب کرے تو مہر نبی کی، تصدیق نبی کی۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اب جب حضرت عثمان جا رہے ہیں تو وہاں پر حضرت عثمان نے ان کو کوئی دین کی بات کرنی تھی، نماز پڑھا کرو، کلمہ پڑھا کرو، یا سیاسی انداز کی بات کرنی تھی؟ بولو، سیاسی نقطہ نگاہ سے نبی نے تجویز کر کے عثمان کو بھیجا ہے نا کہ عثمان موضوع ہے۔ تو آج جو لکھتے ہیں
عثمان بڑے نیکوکار تھے، تہجد گزار تھے، بڑے قرآن پڑھنے والے، لیکن سیاسی سمجھ بوجھ ان میں نہیں تھی۔ تجھے پتہ ہے سیاسی سمجھ بوجھ نہیں تھی، نبی اس معاملے پر انتخاب کرتے ہیں تو عثمان بن عفان کا کرتے ہیں۔ عثمان کی سیاست پہ کتنی گہری نظر ہوگی، گہری نظر تھی تو جبھی تو 12 سال کے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل سے اسلام کو 44 لاکھ مربع میل تک پہنچایا ہے۔ کتنے؟ 44 لاکھ۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھوڑ کر گئے، اور جب حضرت عثمان دنیا سے گئے تو اسلام کتنے؟ بولو 44 لاکھ۔ وہ الگ بات ہے کہ آخر میں ان بدبختوں نے سازش کی، ابن سبا کی نسل نے، اور ایک گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی، اور وہی گراؤنڈ آج صحابہ کے خلاف بنایا جا رہا ہے، حالانکہ صحابہ پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ بابا جن کے جنتی ہونے کا ٹکٹ رب نے دے دیا، اعتراض بنتا ہے؟ جن کے کامیاب ہونے کی بات رب نے کی، اعتراض بنتا ہے؟ صحابہ کے کسی عمل پر اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ بات نقطے کی سمجھنا علمی، اس لیے کہ صحابی عمل کی وجہ سے نہیں بنتا، دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے بنتا ہے۔ جب عمل کی وجہ سے صحابی بنتا ہی نہیں تو عمل پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس کے صحابی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ احد میں فجر کے بعد اسیرم مسلمان ہوئے، ظہر سے پہلے شہید ہو گئے، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کر سکے، کوئی قرآن نہیں پڑھ سکے، زکوٰۃ نہیں دے سکے، کوئی عمل نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھی، لیکن آج ساری دنیا کے نمازی اسیرم کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سارے دنیا کے روزے دار اسیرم کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں نا، کیونکہ بعد والوں نے نماز پڑھی، کسی نے روزہ رکھا، کسی نے صدقہ دیا، کسی نے قرآن دیکھا، کسی نے حج کرتے ہوئے بیت اللہ دیکھا، اسیرم نے چہرہ رسول اللہ دیکھا۔ تو عمل ایک نہیں کیا، لیکن جنتی ہیں یا نہیں، صحابی ہیں یا نہیں؟ پتہ چلتا ہے عمل کی وجہ سے صحابی نہیں بنتا، تو اعتراض بنتا ہی نہیں، جیسے انہوں نے بنانے کی کوشش کی۔ یہ باتیں میں اس لیے اس انداز میں کہہ رہا ہوں، ہم نے صرف جوشیلے بیان اور وہ سنے، دلائل کی تیاری ہمارے پاس نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ان بدبختوں کی جب ویڈیوز دیکھتے ہیں تو دل میں وسوسے آتے ہیں۔ مرزا انجینئر کتنوں کو گمراہ کر چکا ہے صحابہ کے مسئلے پہ، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ کہاں ڈنڈی مارتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مسئلے پہ یہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں تو کہاں دیتے ہیں، کس کس طرح ہمیں پتہ ہو۔ مجھے کسی نے کہا دیکھو آپ کی تاریخ مدینہ دمشق میں ایک روایت ہے، میں اس کی سند میں نہیں جاتا، میں اس کے اعتراض کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ روایت یہ کہ اللہ کے نبی جب جنت میں چلے جائیں گے سارے صحابہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، لیکن معاویہ کو دیکھیں گے وہ جنت میں نہیں ہوگا۔ آپ کی سنیوں کی تاریخ مدینہ دمشق میں نے کہا پتر اتنا تو من گیا نا سارے صحابہ جنت میں، نہیں سمجھا یار، تم تھک گئے ہو ہے نا، کہتے سارے صحابہ جنت میں ہوں گے معاویہ نہیں ہوں گے، نبی دیکھیں گے۔ میں کہا صحابہ کو تو مان لیا نا جنت میں، معاویہ کو میں تیرے سے منواؤں گا۔ میں کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہتے نماز پڑھنے۔ میں کہا کیوں؟ قرآن تو کہہ رہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے لیے نہ جا۔ تو کہتا ہے مولوی صاحب قرآن نے آگے بھی تو کہا ہے وانتم سکارا، آگے والا کیوں چھپاتے ہو؟ تو میں کہا کھوتی دیا تو آگے لی گل کیوں چھپا رہے ہیں؟ جیسے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ ہاتھ تو ہٹا، آگے تو ہٹا، یہ انگلی ہٹا، یہ نیچے کی لائنیں بھی پڑھ تاریخ مدینہ دمشق میں کہ نبی دیکھیں گے معاویہ نہیں، فرمائیں گے معاویہ کہاں ہیں؟ 80 سال نبی معاویہ کا انتظار کریں گے، اتنے میں دیکھیں گے کہ معاویہ ایک زبرجد کی اونٹنی پہ آ رہے ہوں گے، فرمائیں گے معاویہ تو کہاں رہ گیا؟ 80 سال تو ادھر نہیں آیا۔ تو معاویہ کہیں گے اللہ کے نبی اللہ نے مجھے اپنے عرش کے سائے کے نیچے اللہ نے روک لیا تھا،
युनाजीही फनुजाजी युनाजीनी फनुजी, वो मुझसे बातें कर रहा था, मैं रब से बातें कर रहा था, इसलिए आने में देर हो गई। मैंने कहा एतराज तू कुछ और बना रहा था, लेकिन आके देख तो मुआविया की फजीलत साबित हो रही है। अब देखो, पता नहीं मैंने यहां कहा है नहीं, मुझे किसी ने कहा, देखो हदीस में आता है या नहीं, नबी ने फरमाया मुआविया को मेरे मिंबर पे देखो तो कत्ल कर दो। मैं कहा जी बिल्कुल हदीस में आता है। कहते फिर तुम मुआविया को क्यों मानते हो? मैं कहा तू क्या समझ रहा है, मैं कोई सोशल मीडिया वाला बैठा हूं? मैं हक नवाज का रूहानी फर्जंद खड़ा हूं तेरे सामने। ये तू चाहे किसी और को बनाना, इधर नहीं। कहते देखो ना, आप खुद कहते हो। मैं कहा लेकिन बात सुन, नबी ने फरमाया अब्दुर्रहमान फिल जन्नह, अब्दुर्रहमान जन्नती है, और अब्दुर्रहमान ने हजरत अली को शहीद किया है। मुझे कहता है नहीं मौलवी साहब धोखा ना दो, जिस अब्दुर्रहमान को नबी ने जन्नती कहा वो अब्दुर्रहमान इब्न औफ है, और जिस अब्दुर्रहमान ने हजरत अली को शहीद किया वो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम है। आप दो अब्दुर्रहमान को एक क्यों कर रहे हो? मैंने कहा अन्नी दिया, मुआविया बिन अबी सुफियान अलग है और मुआविया बिन याबू अलग है। जिस मुआविया के कत्ल का कहा था, उसने कहा था कि मैं मुसलमानों के नबी के मिंबर पे बैठकर पेशाब करूंगा, तो नबी ने फरमाया था जो मुआविया बिन याबू को देखे तो उसे कत्ल कर दो। जैसे अब्दुर्रहमान इब्न औफ अलग है, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम अलग है, ऐसे ही मुआविया बिन याबू अलग है, मुआविया बिन अबी सुफियान अलग है। अब यूं धोखा, तो ये सिलसिला था। हजरत उस्मान के पास भी ये सवाई टोला आया वफ्द की सूरत में, जी हमें आप पर एतराज है। भाई क्या एतराज है? का एक एतराज तो ये है कि आप अपने रिश्तेदारों को बहुत देते हैं माल। तो कहा मैं खलीफा बनने के बाद तो नहीं देता, उससे पहले भी देता था, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म तो नबी ने दिया है। और अगर मैं देता हूं तो कौन से बैतुल माल से देता हूं? मैं तो अपने जाती पैसों से देता हूं, तो इसमें एतराज क्या? मैं किसी को लाख दूं या करोड़ दूं? उन्होंने कहा हाँ बात समझ आ गई। एक दूसरा एतराज भी आप पर। का क्या? का एतराज ये है कि नबी ने मिना में 2 रकातें पढ़ी थी फर्ज, आपने मिना में 4 रकातें सुने पढ़ी हैं। हजरत उस्मान ने फरमाया नबी मदीना से आए थे मक्का, तो नबी मुसाफिर थे, और मेरी मक्का में एक शादी हुई है, चुनाचे वहां मेरा घर है तो मैं वहां मुकीम था। तो मुसाफिर के लिए फर्ज 2 होते हैं, मुकीम के लिए फर्ज 4 होते हैं। उनका हाँ बात तो ये भी समझ आ गई। का और कोई एतराज? का एक एतराज ये है कि आपने अब्दुल्ला इब्न अबी सराह रजी अल्लाह तआला अन्हु को अफ्रीका की लड़ाई में गनीमत का पूरा खुमुस दिया था, यानी पूरा 5वां हिस्सा आपने अब्दुल्ला इब्न अबी सराह को दिया है। तो हजरत मुआविया ने फरमाया तुम्हें शायद इसकी तफसील का, हजरत उस्मान ने फरमाया इसकी तफसील का नहीं पता। बात यह थी जब अफ्रीका की मुहिम पर अब्दुल्ला इब्न अबी सराह की सरबराही में जब ये लश्कर चला है, तो अब अफ्रीका के जो जर्नेल था, जो बादशाह था, उसने ऐलान किया जो मुसलमानों के अमीर अब्दुल्ला इब्न अबी सराह का सर कलम करके लाएगा, मैं बेटी का रिश्ता भी दूंगा, इतना इतना सोना भी दूंगा, इतनी इतनी ये चीजें भी दूंगा। तो अब अब्दुल्ला इब्न अबी सराह ने ऐलान किया कि जो इसका सर काट के लाएगा पूरा माले गनीमत का 5वां हिस्सा मैं उसको दे दूंगा। अब जिहाद में दुश्मन के खिलाफ तरगीब देने के लिए मुजाहिदीन के अंदर इस तरह के ऐलान करने की शरीयत ने इजाजत दी है। चुनाचे जब जंग शुरू हुई तो अब्दुल्ला इब्न अबी सरा ने ही उसका सर काट लिया, तो खुमुस उन्हीं के हिस्से में आया। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए जब बाज लोगों ने बातें शुरू की तो मेरे कहने पर अब्दुल्ला इब्न अबी सरा वो खुमुस वापस भी माले गनीमत में जमा करा चुका है। मैं बतला रहा हूं इस तरह के बेसरों का एतराज, लेकिन आपने इन एतराजात में नहीं, इनसे जो चीजें निकलती हैं उसकी तरफ जाओ। कहो कि ये अफ्रीका की लड़ाई हुई हजरत उस्मान के दौर में हुई या नहीं हुई? बोलो। ये 30 हिजरी में
تمہیں پتا ہے اس لڑائی کے اندر حضرت عثمان کی خلافت میں، امارت میں جو جنگ لڑی گئی، اور اس جنگ کے امیر عبداللہ ابن ابی سرا تھے، خلیفہ حضرت عثمان تھے، اس جنگ میں مشہور ذرا صحابہ کے نام تو بتاؤ. تو بتانے والا کہے گا، اگر اس کے دل میں انصاف ہوگا، وہ کہے گا اس جنگ میں جہاں افریقہ کی لڑائی تھی، جہاں اصفہان کی لڑائی تھی، جہاں اسی طرح خراسان کی لڑائی تھی، اس میں عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن زبیر تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، اور اسی لڑائی میں علی کا بیٹا حسن تھا، علی کا بیٹا حسین بھی تھا. بات میں اس سائڈ لا رہا ہوں کہ حضرات حسنین یہ صاحبزادگی کی وجہ سے نازنین نہیں تھے بابا، جنگجو تھے. حضرت عثمان کی خلافت میں 30 ہجری میں لڑائی ہوتی ہے، اس میں حسن و حسین شریک. 26 ہجری میں طرابلس کی جنگ ہوئی، حضرت عثمان کے دور خلافت میں پوچھ حضرت حسن حسین شریک ہوئے یا نہیں؟ کہتے ہوئے. تمہاری اپنی منتہی مال کتاب قمی کی، وہاں لسان الارض کا واقعہ ہے کہ اصفہان میں ایک زمین ہے جسے لسان الارض کہتے ہیں، کہ یہاں زمین نے حضرت حسن سے کلام کیا تھا. کہو کہ ٹھیک ہے، کرامتاً ایسا ہو تو ہمیں کوئی انکار نہیں، کیونکہ اہل و سنت کرامت کے قائل ہیں، کرامت کے منکر نہیں ہیں. لیکن اصفہان میں حضرت حسن گئے کیوں تھے؟ کہتے ہیں جی وہ لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے. پوچھو یہ جنگ کون سے سن میں ہوئی ہے؟ تو کہیں جی یہ 26 ہجری میں ہوئی، یہ 30 ہجری میں ہوئی ہے. تو کو خلیفہ کون تھا؟ تو جواب آئے گا خلیفہ عثمان بن عفان تھا. تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا جب امیر شرعی نہیں ہوتا، خلیفہ شرعی نہیں ہوتا، خلیفہ اگر جائز طریقے سے خلیفہ نہ بنا ہو اور وہ خلافت برحق نہ ہو تو اس کی سربراہی میں جنگ کرنا جائز نہیں. اس کی سربراہی میں امارت میں جہاد حرام ہوتا ہے. اب بتاؤ حسن و حسین جو علی اس وقت دنیا میں موجود تھے، اپنے بیٹوں کو عثمان کی خلافت میں جنگ میں بھیجتے ہیں. عثمان کی خلافت کو برحق مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ اگر برحق نہیں مانا تھا، تقیہ کیا ہوا تھا، تو جنگ میں جانا جائز ہے؟ بابا خلیفہ برحق نہ ہو تو اس کے حکم پر لڑائی جائز ہے، جہاد جائز ہے. لیکن حضرت عثمان کے دور خلافت میں لڑے جانے والی جنگوں میں حسنین شریک ہوئے یا نہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ فدق پہ پھدکتا ہے نا، تو اس کو کہو کہ تم کہتے ہو فاطمہ ابو بکر کے پاس گئیں، تو خلیفہ بلا فصل تو علی ہے تیرے یہاں، تو ان کے پاس کیوں نہیں گئیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ تمہاری کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر غیر شرعی حاکم کے پاس کوئی صحیح مسئلہ بھی لے کے جائے تو یہ جائز نہیں ہے، اگر وہ صحیح فیصلہ بھی کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو بتاؤ نا، خلیفہ بلا فصل علی ہے تیرے یہاں، تو وہ ادھر کیوں نہیں لے کر گئی تھیں؟ ادھر کیوں گئی تھیں؟ ادھر اس لیے گئی تھیں کہ فاطمہ جانتی تھی جاتے ہوئے میرا ابا مصلی ابو بکر کو دے کے گیا تھا، مصلی کا وارث ابو بکر کو بنایا تھا اور انہیں بنایا تھا، اور وہ جانتی تھی خلیفہ بلا فصل اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے، اور وہ ایسا بلا فصل ہے جس نے آج بھی نبی کے ساتھ بلا فصل دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لے. ابھی ایک مولوی صاحب من کنت مولا والی بات کہہ رہے تھے، بڑی اچھی بات کہ مولا بمانا دوست کے. آج تمہیں ایک میں بات بتا کے جاتا ہوں، آج جس کو دیکھو حضرت علی کے بلا فصل خلیفہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور ایٹم بم سمجھتا ہے، یہ دلیل ہے کہ غدیر خم کے موقع پر نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پتہ چلتا ہے علی خلیفہ برحق اور تیرا فصل ہے. کو خیر تو ہے، ٹھیک تو ہے، ناشتہ کیا تھا صبح، بالکل ٹھیک ہو، اور بچے ٹھیک ہیں؟ وہ کہے گا ہاں. تو کہ اس کا ترجمہ کر کے دکھا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا علی مولا، جس کا نبی مولا اس کا علی مولا، خلیفہ بلا فصل علی ہے.
تو بھائی تو نے ثابت خلافت کرنی ہے نا، تو مولا کا ترجمہ اگر ہمت ہے تو خلیفہ کر کے دکھا. نہیں سمجھ آئی؟ بابا ثابت اس بات سے خلیفہ ہونا ثابت کر رہا ہے علی کا بلا فصل، اور ترجمہ کیا کرتا ہے؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یہ نہیں ترجمہ مولا کا کر، ثابت کلی خلیفہ بلا فصل کے لیے تو ثابت کرنے کے لیے دلیل یہ دے رہا ہے، تو دلیل تو پھر ترجمہ یوں کرنا چاہیے اس کا کہ نبی فرما رہے ہیں جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ. پھر جا کر تو تیری دلیل سمجھ میں آتی ہے کہ تو نے خلافت کے مسئلے پر یہ دلیل دی کہ جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ، لیکن الٹا لٹک جائے گا. لیکن یہ ترجمہ نہیں کر سکتا. اسے کہے کہ ترجمہ یہ کر، تو نے ثابت خلافت کرنی ہے تو یہاں مولا کا ترجمہ خلیفہ کر کے دکھا. پھر اگر وہ کرے تو پھر اسے ماننا پڑے گا. اس سے یہ سوال پھر بنے گا کہ اسے سے پوچھنا پڑے گا کہ اگر یہاں مانا خلیفہ ہے مولا کا تو مطلب کیا ہوا؟ نبی فرما رہے جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ. تو جناب سوال یہ ہے کہ نبی کس کے خلیفہ ہیں؟ علی تو چلو نبی کے خلیفہ ہیں، لیکن نبی کس کے خلیفہ ہیں؟ کیونکہ ترجمہ تو یوں بن رہا ہے کہ نبی فرماتے ہیں جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ. تو بتانا نبی کس کے خلیفہ ہیں؟ اب اس لیے اس چیز کو چھپانے کے لیے ترجمہ خلیفہ کا نہیں کرتا، ثابت خلافت کرتا ہے لیکن ترجمہ خلیفہ کا نہیں کرتا. اور یوں موٹر وے سے کٹ مار کے سروس روڈ سے گزر کے کہہ دیتا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ دنیا کی بڑی دلیل سمجھی جاتی ہے، لیکن آج چنیور کی شاہی بازار میں اس کی دلیل کے میں نے پرکھچے اڑا کے دکھا دی ہیں. الٹا لٹک جائے. یہ ترجمہ ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں ہو سکتا. اسے پتا ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو خلیفہ مانتے ہیں اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کر رہے یا نہیں کیے، اور علی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. یہی وجہ ہے علی کا بیٹا جان دے دیتا ہے کربلا میں، لیکن جس کو باطل سمجھا اس کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کرتا، جس کو غلط سمجھا اس کے سامنے جھکا بھی نہیں. یہ علی کے بیٹوں کی بہادری ہے، تو علی کی بہادری کتنی ہوگی؟ یہ کربلا کے حسین کی بہادری ہے، تو والد محترم کی دلیری اور بہادری کا پھر کیا عالم ہوگا؟ یہ حسین ہے جو کربلا میں جان دے کر بتاتا ہے تقیہ میرا مذہب نہیں ہے، نہ میرا مذہب ہے نہ میرے والد کا مذہب ہے. ورنہ تقیہ کا سب سے بہترین موقع اس وقت تھا جب کربلا میں گہرے میں آئے. سب سے بہترین موقع تھا یا نہیں تھا؟ لیکن نہیں، اس لیے کہ وہ یہ کام کرتے ہی نہیں تھے. وہ تو علی کی گود میں پڑے ہیں، انہیں تو لعاب نبی نے چٹایا ہے، ان کے کان میں، حسین کے کان میں تو اذان نبی نے دی ہے، انہیں تو اپنے سینے سے نبی نے لگایا ہے، انہیں تو اپنے کندھوں پہ نبی نے بٹھایا ہے. حسین کو تو انگلی پکڑ کے چلنا نبی نے سکھایا ہے. حسین کی تربیت تو میرے نبی نے کی ہے. حسین کے لیے دعائیں تو میرے نبی نے دی ہیں. حسین کو جنتی ہونے کی بشارت تو میرے نبی نے دی ہے. حسین کو خوشبو تو اپنی خوشبو نبی نے کہا ہے کہ یہ میری خوشبو ہے. چنانچہ حسن حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے. اور کتنے خوش نصیب ہیں. آج کوئی کہتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں. حسن حسین کی خوش نصیبی کی کیا کہنے، جو کتنے فخر سے کہتے ہوں گے بیٹا ہوں تو فاطمہ کا، لخت جگر ہوں تو علی کا، نواسا ہوں تو امام الانبیاء کا. اس لیے اہل سنت حضرت حسین کے اس عظمت پر ہائے کے افسوس کے بجائے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرا حسین میرا حسین، کربلا کے شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، کربلا کے شاہ حسین. آؤ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. وما علینا.